رمضان کے مہینے کا اصل مقصد یہ ہے کہ سال بھر کے گناہوں کو بخشوانا اور غفلت کے حجاب دلوں سے اٹھانا اور دلوں میں تقوی پیدا کرنا۔ جیسے کسی مشین کو جب کچھ عرصہ استعمال کیا جائے تو اس کے بعد اس کی سروس کرانی پڑتی ہے، اس کی صفائی کرانی ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی سروس کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ مقرر فرمایا تاکہ اس مہینے میں اپنی صفائی کرا لو اور اپنی زندگی کو ایک نئی شکل دو۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے تو مجھے اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اسی لیے کہ جب اس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا جو پہلے سے حرام تھا تو کھانا چھوڑ کر اس نے کون سا برا عمل کیا؟ اگرچہ فقہی اعتبار سے روزہ درست ہو گیا، اگر کسی مفتی صاحب سے پوچھو گے کہ میں نے روزہ بھی رکھا تھا اور جھوٹ بھی بولا تھا تو مفتی صاحب یہی جواب دیں گے کہ روزہ درست ہو گیا، اس کی قضا واجب نہیں۔ لیکن اس کی قضا نہ ہونے کے باوجود اس روزے کا ثواب اور برکات ختم ہو گئی، اسی لیے کہ تم نے اس روزے کی روح حاصل نہیں کی۔ کچھ اوقات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں پر برستی ہے اور مومن کے سامنے بھی آتی ہے، شاید کہ مومن رحمت پا لے اور پھر ہمیشہ کے لیے بدبختی سے بچ جائے۔ دیکھ لیجئے کہ مہینوں کا سردار مہینہ رمضان آ گیا، ہم اس مہینے کے لمحات سے گزر رہے ہیں۔ یہ نیکیوں اور عبادتوں میں آگے بڑھنے کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں کرم نوازیاں اور عنایات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ ڈھیروں اجر سے نوازتا ہے۔ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ میں سچے دل سے توبہ کرنے کی